ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر محمد جیسا نبی نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو دور کی بات ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ یہ تھے مکتب خضرا کے طالب علم مغیث کاشف، تو جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو جگمگا رہے تھے۔ محترم احباب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مرتبہ، مقام اتنا اونچا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو چکے تھے۔ فرشتوں کی زبانوں پر ہمارے نبی کا تذکرہ، انبیاء کی زبانوں پر ہمارے نبی کا تذکرہ، یہودیوں اور نصارہ کی زبانوں پہ ہمارے نبی کا تذکرہ، کفار اور مشرکین کی زبانوں پہ ہمارے نبی کا تذکرہ۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں نظر آ رہی تھی۔ آئیے پھر بس ایک مکتب میں جاتے ہیں۔ مکتب کے طلباء سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ بچوں آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھے بیٹا، آپ کو والدین دیکھنے کے لیے آئی ہیں، کوئی بچہ باتیں نہ کرے۔ ایک مکتب میں جاتے ہیں اور مکتب والوں سے پوچھتے ہیں بچوں آپ کیا پڑھتے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ اب حروف تہجی سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے بھی حضور کی آمد سے حضور کا تذکرہ کیا تھا؟ تو حروف تہجی بھی سبحان حال کہنے لگے جی ہم نے بھی حضور کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے الف سے پوچھا آپ نے کیسے تذکرہ کیا؟ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام کا محبوب آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سلامت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دا نے کہا دو جہاں کا بادشاہ آ رہا ہے، ذال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، صاد نے کہا ضعیفوں کا ٹھکانہ